کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک نہیں پہنچتی، اور کچھ آنکھ ایک آنسو کے ساتھ عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں رات کا ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں؟ سوچیں، اگر اس وقت بھی ہم سو رہے ہوں تو ہم کیا کھو رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دعا قبول ہونے کا اصل وقت کون سا ہے، فجر اور تہجد کی کیا فضیلت ہے، اور وہ کون سی گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعا انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے جو اگر اخلاص سے کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اسلام میں دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جہاں انسان اپنی بے بسی لے کر آتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت 60۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر وقت مانگی گئی دعا ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور ان میں سب سے عظیم وقت ہے تہجد کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ صحیح بخاری اور مسلم۔ ذرا تصور کریں، وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات آیت 17 سے 18۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے شور سے الگ ہو کر اندھیری رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے نصیب روشن کر دیتا ہے۔ تہجد انسان کی روح کو زندہ کرتی ہے، دل کے زخم بھرتی ہے، اور وہ دعائیں قبول کرواتی ہے جو شاید برسوں سے آسمان پر رکی ہوتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر تہجد نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ اب بات کرتے ہیں فجر کی۔ فجر صرف دن کی پہلی نماز نہیں، بلکہ رزق، برکت اور حفاظت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ سوچیں، اگر فجر کی سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو خود فجر کی نماز کا مقام کیا ہوگا؟ فجر کا وقت ایسا وقت ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا مشہود ہے۔ سورہ الاسراء آیت 78۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بندے کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص فجر کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دن میں عجیب سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل بے سکون ہے، گھر میں برکت نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی تہجد کے آنسو بہائے؟ کیا ہم نے کبھی فجر کے وقت اللہ سے دل کھول کر مانگا؟ یاد رکھیں، اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی اللہ دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کو اپنے سامنے روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے ٹوٹ کر صرف اس سے جڑ جائیں۔ اور جب بندہ سچے دل سے رات کے آخری پہر اٹھتا ہے تو پھر زمین والے نہیں، آسمان والے اس کے لیے فیصلے بدلتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آج سے 3 عادتیں اپنا لیجئے۔ پہلی عادت،
सोने से पहले नियत करें कि तहज्जुद के लिए उठना है। दूसरी आदत, फजर की नमाज वक्त पर अदा करें, चाहे नफ्स कितना ही रोके। तीसरी आदत, दुआ मांगते वक्त सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से मांगे, क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं, दिल देखता है। और याद रखें, वो आंसू जो रात के अंधेरे में अल्लाह के खौफ और उम्मीद में बहते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं जाते। हो सकता है आपकी एक तहज्जुद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद गुजार, फजर के मुहाफ़िज़ और सच्ची दुआ करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कबूलियत अता फरमाए, तो आज ही से तहज्जुद और फजर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।